سیزن میں الگ الگ پھل ہوتے ہیں، جیسا مینگو کا ہے، ایپل کا ہے، بنانا کا ہے، تو ویسے ترکاریوں میں آلو ہے، ہر چیز ہے نا، ہر چیز کا الگ الگ سیزن ہوتا ہے. تو ویسے ہی نمازیوں میں بھی بہت سارے مختلف کوالٹیز ہے. اور بولتے ہیں نا کہ آپ کون سا پھول لیں گے، گلاب کا پھول الگ ہے، چمیلی کا پھول الگ ہے، گلاب کی خوشبو الگ، چمیلی کی خوشبو الگ. اسی طریقے سے نمازیوں میں بھی فرق ہے. ایک تو وہ نمازی ہیں جیسے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے آلو رہتا ہے مارکیٹ میں، ہمارے گھروں میں آلو رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ نمازی اللہ کے گھر میں آپ کو سال کے 12 مہینے موجود ملیں گے. ان کا کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کے گھر سے لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتے. وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے. جیسا وہ 12 مہینے آلو رہتا ہے، ویسے یہ 12 مہینے نمازی، یہ 12 مہینے جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ایک تو یہ نمازی ہو گئے. دوسرے وہ نمازی ہوتے ہیں جو صرف جمعے کے دن آیا کرتے ہیں، صرف جمعے کے دن آ جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا، وہ کھا کے ختم کرنے تک کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے. اتنا مال ہے ان کے پاس، بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے. جب وہ مال، وہ کوٹا پورا جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن مسجد آتے ہیں. اور وہ ان کے آنے کا بھی بڑا عجیب اپنا اسٹائل ہوتا ہے. وہ جب آتے ہیں تو ماشاءاللہ گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجاتے ہوئے، اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، نیپکن نکال کے منہ پوچھ کے اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہو. ایک تو یہ نمازی ہو گئے، ایک تو سال کے 12 مہینے رہنے والے نمازی، ایک یہ جمعے کے نمازی. اگلی جو کوالٹی ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ جو صرف رمضان میں آ جایا کرتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو برسی مناتے ہیں نا، تو ویسے وہ برسی منانے کے لیے وہ آ جایا کرتے ہیں رمضان میں، وہ برسی والے نمازی. اور ایک جو کوالٹی ہے اس کے آگے، وہ انہی میں سے، ان سے تو 3-4 قدم فرشتے بھی ان سے دور رہتے، وہ جو ہے شب قدر میں صرف آ جایا کرتے ہیں. اور ایک انہی میں سے ہے جو صرف عید اور بقرعید میں آیا کرتے ہیں. تو یہ نمازیوں کا حال ہے. جب اگر ہم ایسے اگر ہم نماز پڑھیں گے، یہ ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ ہوگا، تو کہاں اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی؟ ہم ظلموں کا شکار ہوتے رہیں گے، ہم پر ظلم ہوتے رہیں گے. اتنا ہونے کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بھائی. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو. اللہ دوسرے پارے میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جیسے کہ آپ ہو یا میں ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہم سوئے، اے سی آن ہے، اچھا ماشاءاللہ بیڈ شیٹ اوڑھ کے سوئے، صبح فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، فوراً ہم جو ہے اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے. فرض تو ہمارا ادا ہو گیا، لیکن ہم صبر بھی کیے. صبر کیسے کیے؟ ہم کو نیند آ رہی تھی، چاہتے تو ہم سو جاتے، ہم سو سکتے تھے، ہم آرام کر سکتے تھے، ہم جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے ہم جو ہے صبر کرتے ہوئے ہم اللہ کے یہاں، اللہ کے حضور میں سجدہ جا کر کیے. ہم یہ صبر کیے، اس کو کہتے ہیں صبر. اللہ کے لیے چپ ہو جانا، اللہ کے لیے اپنے نفس کو مار دینا، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو مار دینا. اللہ کہہ رہا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والا ہے. صبر کرو، شکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کو 2 ہی چیزیں پسند ہے، ایک تو صبر کرنا، ایک ہے شکر کرنا. اللہ کا جو ہے شکر ادا کرو. آپ نمازوں کی پابندی کریے. آپ جتنی نمازوں کی پابندی کریں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جمعہ پڑھ لیے، عید بقرعید پڑھ لیے، رمضان میں 1 مہینہ عبادت کر لیے، ہم بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر دیے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہم اور آپ کیا ساری دنیا مل کر بھی ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتی. وہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس نبی کے صدقے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. اللہ یہ کہا نبی سے کہ یہ 5 وقت کی نماز آپ لیجئے، آپ کو تو معراج ہو گئی، اپنی امت کو دے دیجئے، اور ان سے کہیے کہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرنا ہو، آپ اپنی امتی سے کہیے وضو بناؤ، سجدے میں جاؤ، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. مجھ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو، مجھ سے ملاقات کرنا ہو تو سجدے میں جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ انویٹیشن کارڈ بھیج رہا ہے ہم کو، اور ہم ہے کہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہم کو آج سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی کیا فضائل ہیں. جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جب جمع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو میرے بندوں، چلو مجھے سجدہ کرو، یا عبادی مجھے سجدہ کرو.
تو سارے جتنے نمازی ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جائیں گے تب پھر اللہ اٹھائیں گے, ان سے کہیں گے اٹھو اٹھو, میں تمہیں جانتا ہوں, تم جو ہے میری عبادت دنیا میں بھی کرتے تھے, میں تمہیں جانتا ہوں, تم مجھے جانتے ہو, چلو اٹھو پلٹو جاؤ جنت میں جاؤ, میں بغیر حساب کتاب کے تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں. تب اور دوسری طرف بے نمازی ہوں گے, وہ بے نمازی سے اللہ کہے گا وہ دیکھو, بے نمازی سے کہے گا وہ دیکھو تمہارے ابا جا رہا ہے جنت میں, تمہارا بھائی جا رہا ہے جنت میں, تمہاری بیوی جا رہی ہے جنت میں, چلو تم بھی چلے جاؤ, ختم کرو قصہ, کوئی اب نہیں ہے, اب بس نماز میرے سامنے سجدہ کرو, بات ختم ہو جائے گی, تم بھی چلے جاؤ جنت میں. اب وہ کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے کمر میں, ان کے پیٹ کے پاس ایک لوہا باندھیں گے, وہ ایسا لوہا ہوگا, وہ سجدے میں جانا تو دور کی بات ہے, جب وہ رکوع میں ایسا اپنی پیٹھ کو جھکائیں گے تو وہ لوہے کی گرمی اتنی ہوگی اس سے وہ ان کی پیٹھ پر اور ان کے پیٹ پر لگ کر خون نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم سے سجدہ نہیں ہو سکتا, یہ اتنا گرم ہے ہم سے سجدہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہیں گے یہ مت کہو کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا, آج میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا, کیونکہ دنیا میں تو نے میری عبادت نہیں کی, دنیا میں تو نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا. جو دنیا میں تجھے میرے سامنے سر جھکانے کے بارے میں کہتے تھے تو ان کی باتوں کو مذاق میں لیا کرتا تھا, ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا, ان سے بات نہیں کیا کرتا تھا. آج میں یہ کر رہا ہوں کہ آج میں تجھے سجدہ کرنے تک نہیں دوں گا. اور فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ اس کو اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو.